پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں جنرل صاحب کی ایک سوچ ہے، ایک اپروچ ہے، ایک ٹارگٹ ہے اور ایک ایجنڈا ہے۔ وہ اس کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے، ان کی اپروچ، ان کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کو شجر ممنوع قرار دے دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس قابل نہ رہنے دیا جائے کہ وہ دوبارہ کبھی اقتدار میں آ سکے۔ یہی سوچ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کے بارے میں ہے کہ عمران خان بھی پاکستان کی پالیٹکس کے لیے انفٹ ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف یا پھر عمران خان صاحب دوبارہ برسر اقتدار آ گئے تو پھر جو اقتدار اور طاقت جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گی راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف، اور وہ شفٹ ہو جائے گی راولپنڈی سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف، اور پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دوبارہ یہ برسر اقتدار آ گئے اور فوری طور پر آ گئے تو بھی اس بات کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ایک بڑی اکثریت کے ساتھ آئیں گے، جیسے کہ 8 فروری کو ہو چکا ہے، اور اس کو فارم 47 کے تحت روک لیا گیا اور اس کے بدلے میں ایک جعلی نظام حکومت قائم کر دیا گیا۔ یہ کوشش کی گئی، وہ کوشش بھی اب دم توڑ رہی ہے اور وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عدلیہ میں یہ معاملات اب چلے گئے ہیں، الیکشن ٹریبیونل بن چکے ہیں، اور الیکشن ٹریبیونل جہاں الیکشن ٹریبیونل نے کام شروع کر دیا ہے وہاں سے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد کے 3 حلقے اور اس کے بارے میں اب عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے بدترین مخالفین جو ہیں وہ بھی دانشور حضرات، جو کہ بالکل جنرل صاحب کے رائٹ سائڈ پہ ہوتے تھے اور جنرل صاحب کے ساتھ جن کی تصاویر ہوتی تھیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں حلقے پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین جو نون لیگ کے علاوہ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 حلقے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ یہ صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک میں اور خاص طور پہ پورے پنجاب میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور اسی لیے اب دوسری طرف آئیں تو یہ تو ایک، اور پھر لاہور میں جسٹس شاہد کریم صاحب نے ایک آرڈر پاس کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے لیے ججز کو نامینیٹ کیا ہے ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے فی الفور، اور اس کے لیے اسی خطرے کے پیش نظر ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا کہ ریٹائرڈ ججوں کو بھی الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ مقرر کیا جا سکتا ہے، جو کہ اگین ایک اس خوف کی وجہ سے کہ پسند کے نتیجے حاصل کیے جا سکیں اور فارم 47 پہ مہر لگوائی جا سکے، وہ اس لیے ریٹائرڈ ججز کو بھی یہ آرڈیننس جاری کر دیا گیا، لیکن اس کو بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار ہے سٹنگ ججز کو تعینات کرنے کا، چیف جسٹس ہائی کورٹس کا، ان کا یہ اختیار ہے، اور اسی لیے باقی سارے خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں، سندھ میں کام کر رہے ہیں، اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں نہیں کر رہے، اور وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ فارم 47 تقسیم کیا گیا بلکہ بیچا گیا، یہ ساری کا سارا موجود ہے، اور اسی لیے جنرل صاحب نے جو 8 فروری کو جو جنرل صاحب کے حکم پہ جو سب کچھ ہوا وہ بھی اس کو بھی پذیرائی نہیں ملی۔ اب بڑے ان کے لائک مائنڈڈ تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے، تو پی ڈی ایم 2 کے قریبی سمجھے جاتے تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ درست نہیں ہے، اور 8 فروری کو جنرل صاحب یہ الیکشن ہار چکے ہیں اور عمران خان صاحب یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اس لیے وہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا کہ ڈیمولش کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور کرش کرنا ہے عمران خان کو، وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے لندن ایکارڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ میں آپ کو بناتا ہوں، آپ مجھے بنائیں گے، میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا، آپ مجھے لے کے آگے چلیں گے، اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ وہ لندن ایکارڈ جو ہے وہ بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ضروری نہیں، یہ ہوتا نہیں ہے کہ 2 انڈیویجلز یا 3 انڈیویجلز اداروں سے بالا اور سسٹم سے بالا کوئی ایگریمنٹ کر لیں، یہ ممکن نہیں ہوتا، اور وہ توڑ نہیں چڑھتا، وہ بیل جو ہے وہ منڈے نہیں چڑھتی۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، یہ ڈیرہ بگٹی کا PB 10 کا ڈیرہ بگٹی کا ہے، اور اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب جو کہ نگراں وزیر داخلہ تھے، اور پھر
جب الیکشن شیڈول آ گیا تو انہوں نے چھوڑی، وزارت داخلہ چھوڑی اور چلے گئے. ان کا ہے آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں. انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی اور اب وزیر اعلیٰ ہیں. ان کے حلقے میں بھی انتخابی عذرداری موجود ہے اور پٹیشن کوہرام بگٹی نے فائل کی ہوئی ہے اور اس پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کیونکہ سرفراز بگٹی کے وکیل کی عذرداری بھی یہی تھی کہ ان کا الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ ریگڈ الیکشن ہے. اور الیکشن کمیشن نے PP10 کی عذرداری دوسرے ٹریبیونل کو بھجوانے کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا. یعنی وہاں پہ بھی بلوچستان میں بھی ٹریبیونل پسند کے ٹریبیونل لگائے جا رہے ہیں اور یہ کوہرام بگٹی کے وکیل نے انتخابی عذرداری جو دوسرے ٹریبیونل کو بھجوانے کی استدعا کی تھی، لہٰذا اس پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے. اپنے پسند کے ججز لگا کے پسند کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جو ہے PB32 الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی. PB32 یعنی کہ پرویز الہی صاحب کی عذرداری تھی. نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے اس کی سماعت کی ہے. پرویز الہی کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ووٹ بھی کاسٹ ہوئے ہیں. 50 مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ کاسٹ کیے گئے. یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے وکیل نے بتایا. میں چاہتا ہوں اس معاملے کی انکوائری ہو. اور پرویز الہی کے وکیل نے ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن کو جمع کروایا کہ یہ مرے ہوئے لوگ جو ہیں یہ بھی ان کے بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. PB32 کی بات کر رہے ہیں وہ. اور یہ سماعت جو ہے 4 جون تک ملتوی کر دی گئی. یعنی 8 فروری کو الیکشن ڈے پہ پری پول ریگنگ تو ہوئی تو مار دھاڑ ریٹرننگ افسروں نے جس طریقے سے کیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ وہ تو اپنی جگہ، اور الیکشن ڈے والے دن چودھری پرویز الہی صاحب نے ثبوت دیے کہ مردہ لوگوں کے بے شمار ووٹ ڈالے گئے اور اس طریقے سے یہ بھی ہوا. اب یہ ہے الیکشن کمیشن کے معاملات اور الیکشن کے جعلی الیکشن کے معاملات. لیکن جنرل صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے، اسی کو برقرار رکھنا ہے. لیکن عدالتیں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور عدالتیں فیصل آباد سے بھی ایک MNA بلوچ صاحب تھے، ان کو بھی عدلیہ نے الیکشن ٹریبیونل نے واپس بحال کر دیا ہے اور ان کو MNA کے طور پہ بحال کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی بھی دوبارہ گنتی میں ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے. اب الیکشن کمیشن جو ہے ایک آخری مہرہ جو ہے وہ جنرل صاحب کا وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہاں سے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن الیکشن ٹریبیونل میں جب معاملات پہنچتے ہیں کیونکہ الیکشن ٹریبیونل بھی ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتے ہیں اور وہاں پہ ذرا دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.